کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت تو ہماری اسلام ہے، لیکن دنیاوی مشغلوں نے اللہ تعالیٰ کی سے دوری کی وجہ سے ہمارا نفس جو ہے وہ اتنا مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کہ اب اس کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے جسمانی بیمار کو، جیسے صفراوی شخص کو جس طرح میٹھا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح جس کا نفس بیمار ہو جائے اس کو شریعت اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ والے جو توبہ کرواتے ہیں، اس توبہ کے ذریعے سے، یہ توبہ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی کو بیماری ہو اور وہ فوری طور پہ بیمار ہو اور فوری طور پہ جا کے ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ کوئی فوری ایسی دوائی دی جائے کہ مجھے فوری طور پہ آرام آ جائے، تو اسے لازماً ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ استغفار اور توبہ جو مشائخ کرواتے ہیں، ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں توبہ جو کرواتے ہیں، اصل میں وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ ٹیکہ، ایک تو فوری طور پہ صحت ہو گئی، جیسے توبہ کی تو گناہ سارے نفس سے پاک ہو گئے، شیطان نے جو محنت کر لی تھی ہمارے اوپر وہ بھی دور ہو گئی، اس کی محنت بھی ضائع ہو گئی، اب ہم پاک صاف ہو گئے، اب دوبارہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے حضرت دادا مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فقیر یہاں کوئی ولایت نہیں تقسیم کر رہا، بلکہ چکی پیس رہا ہے خود بھی، اور آپ کو بھی چکی پیسنے پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ بھی پیسو چکی۔ جب تک ہم اعمال صالحہ اختیار نہیں کریں گے اور جب تک محنت نہیں کریں گے اللہ تک پہنچنے کے لیے، تب تک ہماری طبیعت شریعت پر نہیں آئے گی۔ یہ جو ہم 1-2 دن 4 دن کے بعد کسی اچھی صحبت میں ہم جائیں اور ہماری کیفیت اچھی ہوتی ہے، پھر اس کی صحبت کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو کیفیت دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم برے اعمال نہیں چھوڑتے، برے اعمال نہیں چھوڑتے، اس لیے ہماری طبیعت دوبارہ بیزار ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ تو اس صحبت میں رہ نہیں سکتے، تو آپ کو اپنے جیسے جماعت والے کہتے ہیں کہ 3 دن لگا کر یا 40 دن لگا کر اس کام کو سیکھیں اور پھر اپنے مقام پہ جا کے کام کریں۔ اصل کام تو مقام کا ہے۔ یہاں آپ نے نصیحت لی، نصیحت حاصل کی، تو اب محنت تو آپ نے الگ سے کرنی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ کوئی ایسا نسخہ نہیں جو پانی میں گھول کر پلایا جائے اور بندے کو معرفت الہی حاصل ہو جائے۔ اولیاء نے زندگیاں کھپا دی، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے انہوں نے مشقتیں کی اور ہر قسم کی تکلیف اپنے نفس کو دی۔ صحابہ نے تو اس قدر اپنے نفس کو تکلیف دی کہ سیدھا جان ہی دے دی، بس اپنے نفس کو ذبح کروا دیا، اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے اپنی جانیں پیش کر دی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر روحانی صحت ہو جائے اور اعتدال اس میں آ جائے تو پھر دین جو ہے وہ فطرت کا حصہ لگنے لگتا ہے۔